حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم وموسیٰ عند ربہما الی آخر الحدیث۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، گزشتہ درس میں ہم نے ایک نئے باب الایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا نیا بیان ہم نے شروع کیا، اور یہ بتلایا گیا کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ایک بندے مومن کے لیے لازم و ضروری ہے، اور تقدیر یہ سر من اسرار اللہ یعنی اللہ کا یہ ایک راز ہے، اور ایک مومن کو ہمیشہ تقدیر الہی پر راضی ہونا چاہیے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں اپنے رب کے پاس انہوں نے مناظرہ و مباحثہ کیا، ان دونوں کے درمیان میں بحث ہوئی، گفتگو ہوئی۔ فحج آدم و موسیٰ، تو حضرت آدم حضرت موسیٰ پر اس مناظرے میں، اس مباحثے میں آپ غالب آئے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان مباحثہ کیوں کر ہو سکتا ہے، گفتگو کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان دونوں کا زمانہ اور ہے، حضرت آدم کا زمانہ اور ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ اور ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہزاروں سال فاصلے کا جو ہے سنا فرق ہے، تو پھر اتنا بعد زمانے کے باوجود ان دونوں کے درمیان میں کیوں کر مباحثہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ جو مباحثہ و مناظرہ ہوا یہ عالم غیب، عالم ارواح میں ہوا، جیسے کہ حدیث پاک کے لفظ عند ربہما سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ رب کے پاس یعنی عالم غیب میں ان دونوں کے درمیان میں یہ مباحثہ ہوا۔ یا پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کیا اور ان سے ملاقات ہوئی، تو پھر ان دونوں کے درمیان میں وہاں پر یہ مباحثہ ہوا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضائر قدس میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو جیسے ہمارا بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ اپنی قبروں میں رب کی عبادت و بندگی بھی کرتے ہیں، تو لہذا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان الغرض ان دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر یہ گفتگو میں غالب آئے۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان، اللہ نے آپ کو جو علم غیب دیا تھا اس کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو علم غیب دیا تھا، تبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں جو مباحثہ ہوا اس کی آپ خبر دے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے نبی کی یہ شان ہے۔ قرآن میں اللہ نے آپ کے علم غیب کی شان کو یوں بیان فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو وہ تمام باتیں سکھلا دی، وہ تمام چیزیں سکھلا دی جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو پھر اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، تو پھر آپ ہی سب سے زیادہ غیب اللہ کی عطا سے یہ جاننے والے ہیں، یا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ان دونوں کے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی یہاں بیان فرمائی۔ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا، قال موسیٰ انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ، کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم وہ آدم ہو کہ جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور تم میں اللہ نے اپنی روح کو پھونکا۔ تو عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کو
اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ یہاں پر حدیث پاک میں جو ید کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، بعض علماء یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ترجمہ نہ کیا جائے بلکہ لفظ کو ہی دہرا دیا جائے، کیونکہ یہ آیت متشابہات سے ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی اس طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور بعضوں نے یہ اجازت دی ہے کہ ید سے یہاں پر ہم قدرت کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے آپ نے اپنی روح کو پھونکا، تو اللہ نے آپ کو ایک امتیازی شان کے ساتھ آپ کی تخلیق فرمائی، وہ اس طرح کہ اللہ نے آپ کو بغیر ماں باپ کے واسطے کے اللہ نے پیدا کیا، اور آپ نے اپنی روح کو پھونک کر اللہ نے آپ کی تخلیق فرمائی۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ میں اپنی روح کو پھونکا، تو اس کا مطلب حضرت آدم کی طرف یہ جو اللہ کی روح کی نسبت کی گئی ہے، یہ جو اضافت ہے، اس کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ اضافت تشریفی ہے، حضرت آدم کی تعظیم کے لیے اس طرح کہا گیا، ورنہ اللہ رب العزت تو یہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، روح سے پاک ہے، اللہ رب العزت کی شان بے نیاز ہے، اللہ رب العزت اپنے وجود کے لیے ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو الغرض یہ جو اضافت کی گئی ہے حضرت آدم کی طرف کہ اللہ نے اپنی روح کو پھونکا، تو پھر یہ اضافت شرافت کی ہے، ورنہ بھی خدا تعالیٰ کی تو کوئی روح ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اللہ نے آپ کے لیے اپنے ملائکہ کو سجدہ کرایا، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور اللہ نے آپ کو جنت میں رہائش دی، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، اور تم نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر لے آیا۔ اب عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو کیوں سجدہ کروایا، اس کے پیچھے ہزارہا حکمتیں، ہزارہا جیسنا اسرار و رموز ہے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ اور یہاں پر ہم کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جو فرشتوں کا سجدہ کروایا، فرشتوں کو سجدہ کروایا، تو یہاں پر سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہیں، سجدہ تعبدی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، سجدہ تعبدی ہے اور ایک دوسرا سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعبدی یعنی کہ کسی کو خدا سمجھ کر، مسجود کو خدا سمجھ کر جو سنا ہرگز نہ کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، یعنی خدا صرف اللہ ہی ہے اور وہی معبود برحق ہے، تو پھر سجدہ تو تعبدی کا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کو کیا جانا چاہیے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک کسی شریعت میں سجدہ تعبدی جائز نہیں تھا۔ ہاں سجدہ تعظیمی یہ ہمارے نبی سے پہلے پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ تو حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا، کیونکہ اللہ کو حضرت آدم کی خلافت کا بھی اعلان جیسا فرشتوں میں کرنا تھا، تو فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو۔ اور حضرت محدث صدقن علیہ الرحمٰ نے اس کے بارے میں، سجدے کے بارے میں میلاد نامے میں آپ نے تفصیلی بیان فرمایا ہے کہ جو سجدہ تھا حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو نہ تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں جو نور محمدی جلوگر تھا، حقیقت میں وہ سجدہ جیسا نور محمدی کو کیا گیا تھا۔ صاحب ذوق حضرات وہاں سے اس کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ الغرض یہ جو سجدہ تھا سجدہ تعظیمی تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو حضرت آدم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، اور جنت میں اللہ نے آپ کو رہائش دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ احبطت الناس بخطیئتک الی الارض، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر لے آیا، یعنی کہ تم سے جو صادر ہوا، جو تم سے خطا ہوئی، تو پھر یہاں پر جو خطا کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو پھر وہ خطا سے مراد کون سی خطا ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو گندم کے درخت کے قریب جانے سے، اس کو تناول کرنے سے اللہ نے آپ کو جو منع فرمایا تھا، حضرت آدم نے اس کو سنا تناول فرما لیا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو زمین پر بھیج دیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سنا یہ جو یہاں پر خطا کا لفظ جو ذکر کیا گیا ہے، خطیئت کا، تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے بنیادی طور پر کہ عصمت انبیاء یہ ہمارے پاس مسلمہ بات ہے، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام یہ سنا معصوم ہیں، ان سے گناہ ہرگز سرزد نہیں ہو سکتے۔ تو پھر یہاں پر جو حضرت آدم کی طرف جو خطا کی نسبت کی گئی ہے، تو پھر یہ جو خطا کی نسبت ان کی طرف ہے، یہ ان کے شان و مرتبے کے اعتبار سے ہے، یعنی ان کے شان و مرتبے کے اعتبار سے جو معمولی اور ہلکا عمل، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء کی طرف جب اس طریقے کا لفظ منسوب کیا جائے تو پھر وہاں پر اس کو لغزش سے تعبیر کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے
فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یعنی شیطان نے ان سے لغزش کرا دی۔ اور لغزش کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کے بارے میں جب ہم اس کی تفصیلات کو دیکھیں گے تو یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ لغزش ایسا عمل و کردار ہے کہ جو نہ انسان سرکشی میں آ کر تمرد میں آ کر کرتا ہے، نہ ہی جو ہے سنا انسان کی اس سے خلاف ورزی حکم کی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے طور پر وہ انسان نہیں کرتا، بلکہ نسیان کی وجہ سے، شیطانی وسوسے کی وجہ سے انسان جو ہے سنا اس کام کو کرتا ہے۔ اور جو لغزش ہوتی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ قبیح ہوتا ہے، نہ شر ہوتا ہے، نہ بد ہوتا ہے، بلکہ وہ اباحت کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انبیاء سے جو لغزش ہوتی ہے پھر یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، ان کے شان کے اعتبار سے۔ عام لوگوں کے لیے تو وہ مباح ہو جاتی ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے مرتبے کے اعتبار سے پھر اس کو جو ہے سنا لغزش جو ہے سنا اس کو خطا ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو پھر انبیاء علیہم السلام کے رتبے کے اعتبار سے ہے، ایسا نہیں کہ جیسے ایک عام انسان جو ہے سنا جو گناہ کرتا ہے جان بوجھ کر بھی، رب کا حکم ہے پھر بھی جو ہے سنا اس کو انجام دے دیتا ہے۔ تو پھر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسے جو ہے سنا گناہ کا، ایسی جو ہے سنا خطا کا ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر انبیاء سے اگر گناہ کا جو ہے سنا امکان بھی اگر اس کو ہم مانیں گے تو پھر اس سے دین کی بنیادیں ہل جائے گی، کیونکہ ان سے اگر خطا کو اگر ہم ممکن مانیں گے تو پھر اللہ کا ایک حکم ہو تو پھر انہوں نے ایک پہنچایا، ان سے چوک ہو سکتی ہے علیاذ باللہ، تو ہرگز ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ جو لغزش کا یہاں پر جو نسبت کی گئی ہے، خطا کی جو نسبت کی گئی ہے ان کے شان کے اعتبار سے، کیونکہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہے وہ اللہ کے جو مقربین بارگاہ الہی ہوتی ہے ان کے پاس وہ جو ہے سنا وہ برائیاں ہوتی ہیں، یعنی نیک لوگ جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ مقربین بارگاہ الہی کے نزدیک وہ برائیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کی شان کے اعتبار سے جو ہے سنا یہ لفظ کا استعمال ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ورنہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان سے جو ہے سنا گناہ یا پھر ان سے جو ہے سنا خطا ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک عام جو ہے سنا مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ہم کو جو ہے سنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہم السلام ان سے جو ہے سنا گناہ ہرگز سرزد نہیں ہو سکتا، یہاں پر ان کی شایان شان کے مطابق جو ہے سنا اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو پھر حضرت آدم سے حضرت موسیٰ نے جو بات کہی اس کی تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، تو پھر حضرت آدم نے بھی ان سے جو ہے سنا مباحثہ کیا، اور حضرت آدم نے کہا قال آدم انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ، کہ تم وہ موسیٰ ہو کہ جس کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے اللہ نے چن لیا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے رسالت کا بھی درجہ عطا کیا، اور اللہ نے آپ کو براہ راست بغیر کسی فرشتے کے توسط کے اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کلامی کے شرف سے جو ہے سنا آپ کو عزت عطا کی، آپ کو شرف عطا کیا۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے آپ کو تختیہ عطا کی، اور وہ تختیہ زبرجد کی تھی کہ جس پر تورات کے جو اللہ نے جو کلام اپنا کلام نازل کیا تھا اس کو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا، اور بتلایا گیا اس کی شان یہ تھی کہ تبیان کل شیء، ہر چیز کی وضاحت اس کے اندر موجود تھی۔ وقربک نجیہ، اور اللہ نے تم کو اپنی سرگوشی کے ذریعے اللہ نے تم کو اپنا قرب عطا کیا۔ حضرت آدم نے یہ کہا حضرت موسیٰ سے فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال کیا کہ کتنا وقت پہلے تم نے اللہ کو پایا کہ اللہ نے تورات کو لکھ دیا مجھ کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی اللہ نے مجھ کو پیدا کرنے سے کتنا وقت پہلے اللہ نے تورات کو لکھ دیا؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال موسیٰ ب40 عاما، کہ 40 سال پہلے۔ تو حضرت آدم کہتے ہیں قال آدم فہل وجدت فیہا وعصا آدم ربہ فغوا، کہ حضرت موسیٰ سے حضرت آدم سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے اس تورات میں یہ پایا کہ حضرت آدم نے اپنے رب کی بات نہ مانی اور وہ حد سے آگے بڑھے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال نعم، ہاں میں نے اس بات کو تورات میں بھی پایا ہے۔ تو حضرت آدم کہتے ہیں افتلومونی علی ان عملت عملا کتبہ اللہ علی ان اعملہ قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، کیا تم مجھے ایسے عمل پر ملامت کرو گے کہ میں نے اس عمل کو کیا کہ جس کو اللہ نے میرے
جو ہے سنا پیدا کرنے سے 40 سال پہلے اللہ نے اس عمل کو لکھ دیا. یعنی میرا اس عمل میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو لکھا ہے میں نے وہی عمل کیا ہے، میں نے اسی کو انجام دیا ہے. کیا تم ایسے میرے کیے ہوئے عمل پر تم مجھ کو ملامت کرو گے جو اللہ نے مجھ کو پیدا کرنے سے 40 سال پہلے لکھ دیا؟ ایسا سوال حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے کیا. تو پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ، رواہ مسلم. تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اس طرح حجت ہوئی، اس طرح ان کے درمیان میں مباحثہ ہوا. تو حضرت آدم حضرت موسیٰ پر یہ حجت میں غالب آ گئے. حضرت آدم کے اس سوال کا کوئی جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا، وہ خاموش ہو گئے. تو اس طرح حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کے ساتھ جس طرح اس مباحثے میں غلبہ آپ نے حاصل کر لیا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو الغرض عزیزان محترم، یہ تقدیر ہے، اللہ کا راز ہے. بس بندہ یہی کر سکتا ہے کہ اس پر وہ اپنا ایمان رکھے اور ہمیشہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اور جو ہے سنا اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہوئے ہمیشہ اللہ کو جو ہے سنا خوش کرنے والے، اس کو راضی کرنے والے کام وہ کرتا رہے. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان احادیث شریفہ کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ.